ماہ فروری کے ابتدائی دنوں میں پیرس سے تہران کے راستے میں 1 فروری 1979 امام خمینی کو لانے والا ہوائی جہاز خوف و ہراس اور انقلاب کی اکھاڑ پچھاڑ کے سایوں میں پیرس سے تہران کی طرف سفر کر رہا ہے۔ چہروں سے پریشانی کے آثار نمایاں ہیں۔ امام خمینی اپنی ساری سابقہ زندگی کی مانند پرسکون دل اور اطمینان کے ساتھ ہوائی جہاز کی دوسری منزل پر نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ اس سرزمین کی تاریخی حساس ترین لمحات میں دعا و نیائش کرنا امام خمینی کے ساتھیوں کے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ انتظار ختم ہو گیا۔ روشن فکر گروہ کے نزدیک وطن واپسی پر امام خمینی کی پہلی تقریر اس ملک کا آئین قرار پائے گی۔ امام خمینی اپنی تمام تر عاجزی کے ساتھ اس قوم کی تعریف و تمجید کرتے ہیں۔ امام خمینی تحریک کے لیے بعض ضروری امور اور آئندہ کی راہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لہو میں ڈوب کر سونے والے شہیدوں کے مزارات پر عوام کی امام خمینی سے پہلی ملاقات کے آخر میں کسی کو بھی شک نہیں رہا کہ اس مرد کے تمام تر اہداف میں ایک بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور وہ اسلامی ثقافت کو وجود میں لانا ہے۔ فرهنگ ما را یک فرهنگ عقب نگه داشته درست کرده است. ما بیشتر از 50 سال است دانشگاه داریم لکن چون خیانت شده است به ما از این جهت رشد نکرده، رشد انسانی ندارد. تمام انسان ها و نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده. انقلاب اسلامی پہلوی حکومت کے خاتمے سے اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا۔ امام خمینی کی ملاقاتوں کے سلسلے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ان حالات میں رہبر انقلاب اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود بائیں بازو اور کمیونسٹ نظریات کی حامی ایرانی مصنفین کی جماعت سے ملاقات کرتے ہیں۔ کاموں کی بے انتہا مصروفیت کے دوران کچھ مصنفین سے ملاقات نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ امام خمینی کی نظر اور افکار میں ثقافت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اے میرے عزیزو، آپ مصنفین پر اب بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پہلے آپ کے قلم کو پابند کر دیا گیا تھا، لیکن آج آپ کے قلم آزاد ہیں۔ آپ اپنے قلم کو قوم کی آزادی اور اسلامی تعلیمات کی راہ میں استعمال کریں۔ رہبر انقلاب 20 فروری 1979 کو تعلیمی اداروں کے کھلنے کے موقع پر ملک کی ثقافت کے اصل ذمہ داروں کو پیغام دیتے ہوئے دو اہم ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کتاب‌های درسی را چه دبستانی و چه دبیرستانی و چه دانشگاهی تغییر اساسی داده و آنچه از عکس و مطالبی که به نفع استعمار و استبداد است تصفیه کنید. به محیطی به وجود آورید که اطفال ما را شیر بچگانی که همیشه پشت جبهه مقاومت علیه آمریکا و صهیونیسم و سایر دول چپاولگر شرق و غرب نشستند تربیت کنید۔ صرف 10 دن بعد ہی امام خمینی نے دوبارہ ثقافتی تبدیلی اور اصلاح کو مشکلات کا حقیقی رائے حل قرار دیا۔ غرب زدگی کے الفاظ کو استعمال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی اسلامی ثقافت مغرب میں رائج لبرلزم اور اومنزم سے بنیادی اختلافات رکھتی ہے۔ ملت عزیز بیدار باشید، ما به هر چه دست می‌ذاریم خراب است. فرهنگ ما خراب است، باید تجدید بشه. فرهنگ استعماری است، باید زیر و رو بشه. فرد ما را خار کرد، فرد روحیات ما را از بین برد، ما را قرض زده کردند. ما این قرض زدگی را می‌زداییم. 50 سال کی گٹھن اور ظلم کے بعد اسلامی انقلاب کے آزادی کے تحفے نے ملک کی عمومی فضا میں بڑی سطح پر بنیادی تبدیلیاں کی۔ امام خمینی سچے دین اسلام کی بنیادی اصولوں اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی دینی ثقافت کی مدد سے اسلامی انقلاب کے نونہال پودے کو آبیاری کر رہے تھے۔ آزادی آرا در اسلام از اول بوده است، در زمان ائمه علیهم السلام بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود، حرفاشون رو میزدن. حجت ما داریم، ما حجت داریم. کسی که حجت دارد از آزادی بیان نمیترسد، لکن توطئه را اجازه نمیدیم. اینها حرف ندارن، توطئه میکنن.
ما اونها را دعوت کردیم، کسانی را وادار کردیم که دعوت کنند که اگر حرفی دارید بیایید در تلویزیون بگید، مباحثه می‌کنیم با هم. تا حالا حاضر باشید. هر کسی باید تلاش کنه در اون وقتی که هست کامل. بعدها ایده فرهنگ بعد میں سیاسی مناظرات اور گفتگو کے سلسلے شروع ہوئے. ٹیلی ویژن سے اس کے کئی ایک پروگرام نشر کیے گئے. ان مناظرات میں اصحاب انقلاب کے مدلل جوابات نے اسلام کی طاقت و قدرت کو نمایاں کر دیا. اگر سیاسی جماعتیں قومی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس قسم کے رویوں کو اختیار کریں تو بے شک اسلامی انقلاب دنیا میں ایک نئی مثال قائم کرے گا. الگوی نوینی ارائه خواهد کرد. نظر شما این است که از علوم مختلف باید اثبات بشه. بله همینطوره؟ کاملا درسته. خب ممکن است شما در فیزیک، در شیمی یک قانون علمی به عنوان یک قانون فیزیکی به عنوان نمونه یه دونه به ما ارائه بدید که این معناش تکامله. یک قانون علمی ارائه بدیم که معنای اون قانون تکامل باشه. همیشه بهبودهای سیاسی و اقتصادی تابعی است از بهبود فرهنگی و ساخت فکری و تقوایی و ایمانی و عملی انسان. انقلاب کی کامیابی کے باوجود ابھی تک اسلامی ثقافت نے اجتماعی اور انفرادی سطح پر پوری طرح سے نفاذ حاصل نہیں کیا. امام خمینی جو کہ ثقافتی اور معاشرتی معاملات میں عورت کے کردار کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے کردار کو بیان کرنے سے انہیں ان کے اصلی اور بنیادی کردار و مقام تک پہنچائیں. بانوان ما را منحط کردند. ہماری عورتوں کو رسوا کر دیا ہے، ہماری قوم کے ساتھ خیانت کی ہے، ہماری عورتوں کو کھیل تماشا بنایا ہے، ہماری عورتوں کو کھیل کی گڑیا بنا رکھا ہے. ہماری عورتیں جنگجو تھیں، وہ چاہتے تھے کہ ننگجو ہو جائیں جبکہ خدا نے نہ چاہا. جس طرح مرد کو چاہیے کہ فساد سے پرہیز کرے، اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ فساد سے دور رہے. عبوری حکومت سے جو امید تھی اس نے اس کے برعکس ثقافت کے بارے میں امام خمینی کی ہدایات اور نصائح پر توجہ نہیں دی. جیسا کہ حکومت کے ایک ترجمان نے اپنے بیان میں حکومت کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا کہ دفاتر میں پردے کی پابندی ضروری نہیں ہے. یہ نظریہ باعث بنا کہ تمام دفاتر اور کام کی جگہوں پر شاہ کی دور کی مانند مرد و زن غیر اسلامی ماحول میں اکٹھا کام کریں. امام خمینی اسلامی احکام کے بارے میں لچک نہیں دکھاتے اور براہ راست حکومت سے خطاب کرتے ہیں. چند روز پس از سخنرانی اسلامی ثقافت اور عوامی جگہوں مخصوصاً اداروں میں اسلامی پردے کی پابندی کے بارے میں امام خمینی کی دو ٹوک ہدایت کے چند دن بعد اسلامی ثقافت کی مخالف عورتوں نے کئی ایک جلوس نکالے. ان مظاہروں کو منظم کرنے میں امریکی سفارت خانہ متحرک تھا. 10 مارچ کو ہائی کورٹ کے سامنے مظاہرے میں حقوق آزادی نسواں امریکا کی صدر کیس ویلر خود شرکت کرتی ہے. الان زنام هستن که برای آزادی دارن پا میذارن جلو و اگر مسئله حجاب نباشه، همینطور که الان میتینگ هم که تشکیل شد مسئله حجاب نبود فقط و صرفاً به خاطر آزادی بود. کلمه استبداد باید از بین بره و یکی دیگه هم که جمهوری فقط نباید تاکید بشه که جمهوری اسلامی. ان جلوسوں کے مقابلے میں مسلمان عورتیں مخصوصاً یونیورسٹی کی طالبات اسلامی بنیادی اصولوں اور امام خمینی کی بات کے دفاع میں نکل پڑتی ہیں. که با حجاب هست. من تقریبا با حجاب نبودم، من بی چادر بودم، الان چادر رو سری سرم کردم. خب دوست دارم دیگه، اینقدر ما شهید دادیم در راه دین، چرا رو سری سرمون نکنیم؟ به نظر من حجاب نه تنها به آزادی لطمه نمیزنه بلکه مستلزم آزادی داشتن حجاب. اینا برای تفرقه اندازی اداره ها رو تعطیل میکنن، مدارس تعطیل میکنن. الان چند روزه در مدارس طوری درس وجود نداره. ہمیشہ سے انقلابوں کی ایک بڑی مشکل افراط و تفریط رہی ہے. باپردہ عورتوں کی طرف سے اسلامی حجاب پر اصولی اور منطقی حمایت و دفاع کے باوجود بعض لوگوں نے انفرادی حیثیت سے بے پردہ عورتوں کے ساتھ بدکلامی کی اور غصے کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے ماحول میں کشیدگی پیدا ہو گئی. امام خمینی کے دفتر کی طرف سے اس رویے کی سختی کے ساتھ مذمت اور مخالفت کی گئی اور متعلقہ حکام سے سلسلے کو روکنے کے احکامات جاری کیے گئے. طاغوتی ثقافت نے سال ہر سال دفتری نظام میں روابط کو ضوابط پر حاکم کر رکھا تھا.
یعنی اس تباہ شدہ ثقافت میں جو کوئی کسی اثر و نفوذ والی شخصیت کے قریب ہوتا تھا، عملی طور پر اسی قدر زیادہ اس کے مفادات کا خیال رکھا جاتا تھا اور اس کا اثر و نفوذ بھی زیادہ ہوتا تھا۔ امام خمینی نے انقلاب کی کامیابی کے پہلے مہینے ہی میں کئی مرتبہ دفتری نظام میں بڑی سطح پر تبدیلی اور عوام کی خدمت پر زور دیا۔ رہبر انقلاب نے وزیر اعظم جناب بازرگان کو ایک خط میں دفاتر اور اداروں کے مسئولین اور ان کے اطرافی حضرات کی طرف سے روابط کی بنیاد پر اثر و نفوذ پیدا کرنے والی پرانی اور خراب ثقافت کو واضح طور پر موضوع بنایا۔ ضروری ہے کہ تمام وزارت خانوں اور سرکاری اداروں کو یہ ہدایت کر دیں کہ وہ افراد جو میری طرف سے منسوب ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں، اگر وہ مختلف اداروں میں اپنی طرف سے ہدایت جاری کریں یا کسی کو عہدے سے ہٹانے یا عہدے پر رکھنے کے لیے رابطہ کریں تو ہرگز ان کی بات کو نہ سنا جائے۔ منسوب افراد اور میرے رشتہ داروں کو ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات میں دخالت کریں۔ پہلی بہار آزادی قریب ہے۔ اس موقع پر مرکزی حکومتی کابینہ مارچ کے آخر میں امام خمینی سے ملاقات کے لیے جاتی ہے۔ اس ملاقات میں رہبر انقلاب ثقافتی تبدیلی کو نئے سال کے دوران سب سے پہلی ترجیح قرار دیتے ہیں۔ باید در این سال جدید عنایت زیاد بشد اول به فرهنگ. این فرهنگ باید متحول بشد، فرهنگ استعماری، فرهنگ استقلالی بشد. امام در این دیدار اس ملاقات میں امام خمینی ثقافت کے ساتھ منسلک اداروں مخصوصاً ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو ایک گہری پائیدار تعبیر استعمال کرتے ہوئے عمومی یونیورسٹی کہتے ہیں اور اس ادارے کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیشہ کا ایک معیار دے دیا۔ اهمیت رادیو تلویزیون بیشتر از همه است. این دستگاه‌ها دستگاه‌های تربیتی است. باید تمام اقشار ملت با این دستگاه‌ها تربیت بشن. یہ دانشگاه عمومی است. اسلامی ثقافت کی ترویج میں ریڈیو ٹیلی ویژن کی اہمیت کے بارے میں امام خمینی کے اظہار خیال کے بعد بعض روزناموں اور سیاستدانوں نے گستاخی کرتے ہوئے اس کو استبداد اور ظلم قرار دیا۔ طاغوتی ہنرمندوں کو ریڈیو ٹی وی کے اداروں سے باہر کرنے والی بات پر شدید تنقید کی۔ اسلامی بنیادی اصولوں پر بعض اخباروں کی طرف سے گستاخانہ رویہ اور مسلسل جھوٹ و تحریفات نے امام خمینی کو مجبور کیا کہ امام رد عمل کا اظہار کریں۔ 10 مئی 1979 کو امام کے دفتر سے اعلان کیا گیا۔ آئندگان روزنامہ اخبار نے جو کچھ استاد مطہری کی شہادت کے عناصر و عوامل کے بارے میں لکھا ہے وہ سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ اخبار جو ابتدائی انقلاب سے آج تک منفی کردار ادا کر رہا ہے اور مسلمانوں کی مصلحت کا مخالف رہا ہے، مسلمان متدین اور انقلابی عوام کی کبھی بھی اسے حمایت حاصل نہیں رہی ہے اور آج بھی مورد حمایت نہیں ہے۔ امام خمینی نے فرمایا ہے کہ آج کے بعد سے وہ اس اخبار کو نہیں پڑھیں گے۔ روزنامہ آئندگان ان سیکولر اخباروں میں سے تھا جو غیروں کے اشارے پر چلتے ہوئے اسلام کو ڈنگ مارنے اور نقصان پہنچانے، ملک کے حالات کو بدنما دکھانے کا کوئی موقع فرو گزاشت نہ کرتا تھا۔ اس اخبار کے ذمہ داروں کے بارے میں امام خمینی کے واضح موقف نے عوام کے غصے کو بھڑکا دیا۔ روزنامہ آئندگان نے امام اور عوام سے معذرت چاہے بغیر 4 صفحوں پر مشتمل اخبار شائع کیا، جس میں سے 3 صفحے بالکل سفید تھے اور صرف ایک پہلے صفحے پر مضمون تھا کہ آئندگان کو شائع ہونا چاہیے۔ کچھ ماہ بعد عدالت نے اس اخبار کی اشاعت پر پابندی لگا دی۔ آزادی کے شروع ہی سے بعض اخباروں کو انقلاب کی روداد بیان کرنے کے سلسلے میں غلط استعمال کرنے کا ماجرا ایسا مسئلہ تھا جو اس تمام عرصے میں مختلف سطح پر جاری رہا۔ کیہان اخبار کے مقالہ نگاروں اور تجزیہ نگاروں کی ٹیم نے امام خمینی کے بیانات پر رد عمل کے طور پر احتجاج کرتے ہوئے 14 مئی 1979 کو کام بند کر دیا اور اعلان کر دیا کہ کل کیہان اخبار شائع نہیں ہوگا۔ انجمن اسلامی اور اس اخبار کے انقلابی ملازمین نے بغیر کسی وقفے کے کیہان اخبار کو اپنے اختیار میں لے لیا اور اگلے دن اس کو شائع کر دیا۔ آج 15 مئی کے شمارے میں کیہان اخبار نے کردستان، گنبد اور خوزستان کے مسائل پر اپنی پہلی والی رائے کے بارے میں امام خمینی اور عوام سے معذرت چاہی ہے۔ تمام مطبوعات اس کے باوجود کہ انتہائی محترم اور بہت مؤثر ذریعہ ہیں، لیکن مطبوعاتی قواعد و ضوابط کے مطابق اور عوام کی خدمت کرنے کے جذبے سے کام کریں۔ قلم اور بیان کی آزادی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ملکی مفادات کے خلاف ہر کسی کا قلم آزاد ہے کہ وہ جو چاہے لکھ دے، اس انقلاب کے خلاف لکھے جس کے لیے لوگوں نے خون دیا ہے۔ اس طرح کی آزادی صحیح نہیں ہے۔ ہمیں بعض مطبوعات کے اندر سازشیں نظر آ رہی ہیں۔ اس قسم کی اشاعت قوم و ملت کو قبول نہیں ہے۔
عده‌ای مدعی هستن آزادی نیست. گاهی یک درگیری‌های موضعی، یه چند نفر اشخاص ناآگاه یا غیر مسئول یه عملی انجام میدن و وقت در این روزنامه ها ببینید چه جار و جنجال، چه حوشی جریان، چه آزادی نیست. آیا کسی جلو دست کسی رو گرفته؟